بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو جس پہ دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس سے تو ہم سب لوگ بخوبی واقف ہیں، مگر افسوس ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ واقعہ کربلا کے پیچھے دراصل کیا وجوہات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد ہی صحابہ کرام اور ان کی اولاد کی موجودگی کے باوجود اہل بیت کو نہایت مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والی جماعت خود کو مسلمان بھی کہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح طور پر فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں ہدایت کے لیے تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، تم اس سے رہنمائی حاصل کرنا اور اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ مگر امت نے فرقوں میں تقسیم ہو کر قرآن و سنت سے رہنمائی تو دور، بلکہ اپنی ضد اور تکبر کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا خاندان ہی ختم کر ڈالا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بحکم الہی مکہ کی ویران پہاڑیوں پر چھوڑ دیا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے جب حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑیں تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس جگہ سے جب تجارتی قافلوں کا گزر ہوا تو اس غیر آباد جگہ پر پانی با کر رفتہ رفتہ لوگ یہاں آنے جانے لگے اور مکہ شہر آباد ہونے لگا، جس میں حضرت اسماعیل کی اولاد کے علاوہ مہاجرین بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قبیلہ قریش کے خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ قبیلہ قریش عرب کے 10 بڑے قبیلوں میں سے ایک تھا، اور ان قبیلوں کے سرداروں کی باہمی رضامندی سے تمام بڑے فیصلے کیے جاتے تھے۔ ان 10 قبیلوں میں 2 قبیلے بنو امیہ اور بنو ہاشم سب سے اعلیٰ اور مشہور و معروف تھے۔ بنو ہاشم کی فوج کی کمان بنو مخزوم رکھتا تھا، جو کہ بنو امیہ کی ہی ایک شاخ تھی، جبکہ خانہ کعبہ کے کرتا دھرتا بنو ہاشم تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو ہاشم مذہبی طور پر اور بنو امیہ عسکری اور سیاسی لحاظ سے سبقت رکھتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اور دونوں 5ویں نسل میں جا کر عبد المناف سے ملتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ عبد المناف کے بہت سے بیٹے تھے، مگر ان میں سے 4 طاقت اور مرتبے کے لحاظ سے بہت آگے تھے۔ ایک بیٹا عبد المطلب، دوسرا ہاشم، تیسرا عبد الشمس اور چوتھے کا نام نوفل تھا۔ عرب کی نسل عبد المطلب اور عبد الشمس سے آگے بڑھی، اس لیے قبیلہ نوفل اور ہاشم کا تاریخ میں زیادہ ذکر نہیں ہے۔ قبیلہ عبد المطلب اور عبد الشمس ہمیشہ سے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن یہ سبقت باقی عربی قبیلوں پر داغ بٹھانے اور اچھائی اور نیکی کے کاموں تک محدود تھی۔ مثلاً اگر ایک قبیلہ مہمان نواز ہے تو دوسرا اس سے بڑھ کر مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتا۔ اگر ایک دفعہ کسی مقابلے میں ایک قبیلہ جیت جاتا تو اگلی دفعہ اسے ہرانا دوسرے قبیلے کی ضد بن جاتا۔ ہاشم سے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ عبد المطلب کے 15 بیٹے اور دوسری روایت کے مطابق 10 بیٹے اور 6 سے 7 بیٹیاں تھیں۔ ان میں اسلامی لحاظ سے سب سے زیادہ مشہور ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے، جو سب سے چھوٹے تھے۔ عباس، ابو طالب اور حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، جبکہ عقیل، جعفر اور حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے علی بن ابو طالب کا نکاح ہوا، جس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے اور بھی شادیاں کیں اور بچے پیدا ہوئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ہوئے۔ حضرت علی نے حنفیہ خاندان کی ایک عورت سے شادی کی، جس کی وجہ سے محمد کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو شجرہ نسب بنو ہاشم تھا۔ اب چلتے ہیں قبیلہ عبد الشمس کی طرف۔ عبد الشمس کے 2 بیٹے امیہ اور ربیہ تھے۔ ربیہ کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا۔ عتبہ کے 3 بچے ابو حذیفہ، ولید اور ہندہ تھے۔ ہندہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو غزوہ احد میں شہید کروانے کے بعد کلیجہ اپنے دانتوں سے چبایا تھا۔ عتبہ کا ایک بھائی شیبہ تھا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے۔ ان تینوں میں سے ایک ہندہ کا بھائی، ایک باپ اور ایک چچا تھا۔ چونکہ عتبہ اور شیبہ کا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا
اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے ہندا نے ایک حبشی غلام کے ہاتھوں حضرت حمزہ کو شہید کروایا تھا۔ ربیہ کے دوسرے بھائی امیہ کے 2 بیٹے حرب اور ابو العاص تھے، اور یہ بنو قریش کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ ابو العاص کے 2 بیٹے عفان اور حکم تھے۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان عفان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سے پیدا ہوئے، لیکن بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ حکم کا بیٹا مروان تھا، اور مروان کے 3 بچے عمر بن عبدالعزیز، عبد الملک اور محمد تھے۔ مروان کے بعد حکومت عبد الملک اور پھر سلمان کے پاس گئی۔ سلمان نے اپنی موت سے قبل ہی اعلان کر دیا تھا کہ اس کے بعد حکومت اس کے بیٹوں میں نہیں بلکہ چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز اور ان کے بعد سلمان کے بھائی یزید اور ہشام کے پاس جائے گی۔ یہ وہ یزید نہیں ہے جس نے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ابو العاص کے بھائی حرب کے بیٹے ابو سفیان ہیں۔ ابو سفیان کی ہندا سے شادی ہوئی اور ان کے 3 بیٹے یزید، معاویہ اور ام حبیبہ پیدا ہوئے۔ ابو سفیان کا یہ بیٹا معاویہ ہی ہے جس سے آگے جا کر یزید پیدا ہوا، اور اس نے میدان کربلا میں اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھایا۔ ناظرین، بنو ہاشم اور بنو امیہ شروع سے ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور پورے عرب پر حکمرانی کی دوڑ میں لگے رہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اعلان نبوت کیا تو بنو امیہ کا بغض و عناد اور بڑھ گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم خاندان سے تھے۔ بنو امیہ کے دل میں اس خدائی فیصلے کے خلاف حسد اور کینہ پروان چڑھتا رہا اور ان کی اولادوں میں بھی منتقل ہوتا رہا، اور اس کا نتیجہ واقعہ کربلا کی صورت میں نکلا۔ بنو امیہ نے خلافت کے نظام کو تباہ کر کے بادشاہت کے نظام میں بدل کر اپنے حسد کا ثبوت دیا۔ پورے بنو امیہ میں صرف 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا اور مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ ایک حضرت عثمان بن عفان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں دیں، اور حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں۔ دوسرے عمر بن عبدالعزیز، اور تیسرا یزید کا بیٹا معاویہ ہے، جس نے ظلم کی بنیاد پر کھڑی کی گئی بادشاہت اپنے باپ سے لینے سے انکار کر دیا۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بنو ہاشم اور اہل بیت سے بدلہ اسلام کی تعلیمات کو تباہ کر کے لیا۔ فتح مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب تقریباً مدینہ کے انصار اور قبیلہ بنو ہاشم سے تھے، اور فتح مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑیں وہ بنو امیہ خاندان سے تھیں جو کہ مکہ میں آباد تھا۔ یہ لوگ فتح مکہ پر معافیہ مانگ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا تھا اور نہ ہی ان کو دین کی سمجھ بوجھ تھی، بلکہ یہ رسالت کو صرف طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر مان لیں تو اس کا مطلب ہے بنو ہاشم کی سرداری قبول کرنا، اور یہ وہ کسی صورت میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً یہ لوگ مرتد ہونے لگے، اور ان کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے قتال کیا تھا۔ Please like the video, share and subscribe the channel.